من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 31 ہے. اگرچہ ہمارا موضوع اور مضمون تو یا ایھا الذین آمنوا یہ آیات چل رہی ہیں اور ان کی تفسیر چل رہی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آیت مبارکہ پر بات چل رہی تھی، لیکن یہ مضمون بھی بہرحال اپنی جگہ یہاں پر بڑا اہم ہے اور بہت ہی اچھا ہے. اس لیے اگلی آیت سے پہلے یہ میں نے سوچا کہ اس کو بھی مختصراً عرض کر دیں کہ اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری بھی ہے. اور بہرحال اس کے اندر یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کیسی رحیم و کریم ذات ہے. آیت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر اس بات کو سمجھا، کیونکہ پیچھے ہی ابھی یہ آیت نمبر 31 ہے اور اس سے پہلے جو بحث چل رہی تھی وہ آیت نمبر 29 میں چل رہی تھی ایھا الذین آمنوا، اور درمیان میں ایک ہی آیت آئی ہے جو اس کے اتمام کے لیے تھی. اور گویا یہاں پر بھی خطاب ایمان والوں ہی سے ہے، یہاں پر بھی خطاب ایمان والوں سے، بلکہ ہے یہ ایمان والوں سے خطاب. اور گویا یہاں آیت مبارکہ کے اندر جو فرمایا اس کا مفہوم اور خلاصہ اس میں عرض کر دوں کہ جس کے اندر فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم، یہاں لفظ نہیں ہے لیکن میں محاورتاً اس کو یہاں پر بہرحال بیان کر رہا ہوں اس کے اندر، کہ ایمان والو اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں سے، اے ایمان والو اگر تم بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اور عام معمول کے مطابق نیک اعمال کرنے کی وجہ سے تمہارے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایمان والو اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور عام معمول کے مطابق اعمال صالحہ کرو، یعنی نماز ہے عام جو روز پڑھنی ہے بس اس کے اندر، اب نماز کے اندر وضو بھی ہے، مسجد کی طرف چل کر آنا بھی ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر، اور عام معمول کے مطابق اعمال کرو گے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہارے صغیرہ گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. اور فرمایا کہ داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام، یعنی جنت میں تمہیں داخلہ ملے گا اس کی وجہ سے. بہرحال آیت مبارکہ کو دیکھنے سے ہی واضح طور پر ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک صغیرہ ہے اور ایک کبیرہ ہے. اس کے اوپر بھی بعد میں بحث کر لیں گے کہ صغیرہ کیا ہے یا کون سے ہو سکتے ہیں، یہ ہے اس پر حدیث میں یا قرآن میں کیا بات آئی ہے، علماء نے اس پر کیا بحث کی ہے، مفسرین نے، محدثین نے، اور صغیرہ سے متعلق کیا بحث کی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کر دیں گے. لیکن بہرحال یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کچھ گناہ صغیرہ ہیں اور کچھ گناہ کبیرہ ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. آیت مبارکہ سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اگر آدمی تھوڑی سی ہمت کرے اور کوشش کرے اور کبیرہ سے بچے تو اس کی برکت سے فرمایا اور اعمال کرتا رہے تو صغیرہ گناہ یہ معاف ہو جائیں. دیکھیے ایک بات تو واضح طور پر یہ بھی سمجھ میں آ گئی اس آیت مبارکہ سے، اور جیسے بعض جگہ یہ مضمون قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے، خود حدیث مبارکہ کے اندر بھی جو الفاظ آئے نا وہ یہ ضرور بتاتے ہیں اس کے اندر کہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے. صحیح نا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 100% گناہوں سے کیا ہو جائے گا، بچ جائے گا، یہ کسی کی بات نہیں، یہ کسی کے بس کی بات نہیں. جیسے حدیث مبارکہ کے اندر بھی، جیسے میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، فرمایا حدیث مبارکہ میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ
دیکھو گناہوں سے توبہ کر لے آدمی، فرمایا یہ بہترین ہے اس اعتبار سے۔ اور ایک جگہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین توابون، فرمایا کہ دیکھو ہر بنی آدم وہ خطا کار ہے اور بہترین وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ دیکھو تم نے ہرگز یہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا تجتنبو، اجتناب کرو، بچنے کی کیا کرو، کوشش کرو کہ تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ ممکن ہے کہ تم سے صادر ہو جائے گا، اور آیت مبارکہ سے واضح طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ صغیرہ گناہ تو ہو ہی جائے گا، اس سے تو بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ یعنی غیر ارادی طور پر آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اور وہ بڑا بھی نہیں ہے، ایسے نہیں قتل کر دیا، لیکن غیر ارادی طور پر کوئی گناہ ایسا سرزد ہو جاتا ہے، زبان سے غلطی سے کوئی بات نکل گئی، آنکھ غلطی سے کسی غیر محرم پہ پڑ گئی، اس کے لیے کوئی بھی ایسی چیز ہے، اس میں آدمی کا ارادہ نہیں تھا، آدمی چاہتا نہیں تھا، لیکن ہو گئی وہ چیز اس کے اندر اس میں۔ تو آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ صغیرہ گناہ یہ آدمی سے ہو سکتا ہے۔ اور گویا اللہ رب العزت نے یہ بڑے احسان کا معاملہ کیا کہ اگر صغیرہ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آدمی کو بہرحال یہ بھی چیز ہے صغیرہ پر بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے یہ بھی، محدثین نے، مفسرین نے اس کو بھی بیان کیا کہ اگر آدمی کسی چھوٹے گناہ پر اصرار کرے، یعنی بار بار اس کو کر رہا ہے اور مستقل پھر اس پہ توبہ بھی نہیں کرتا، وہ یہ سوچتا ہے چھوٹے ہی تو ہے کوئی بات نہیں، اور وہ گناہ مسلسل کیے جا رہا ہے، تو وہ صغیرہ کیا ہو جاتا ہے، کبیرہ بن جاتا ہے، پھر وہ بڑا بن جاتا ہے۔ جیسے عام ایک مرض ہے، آدمی کو ایک چھوٹا سا دانہ ہو گیا، اگر آدمی نے صحیح سے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، چھوٹا سا زخم ہے، صحیح سے دیکھ بھال نہیں کی، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، وہ بڑا ہو جائے گا، اور وہ زخم اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ پیر کاٹنا پڑ جائے اس کے لیے، اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اس کی۔ تو ایسے ہی گناہوں کا بھی یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ یہ مطالبہ کیا اس کے اندر اللہ رب العزت نے کہ تم کوئی گناہ ہرگز نہیں کرو، ہو سکتا ہے توبہ بھی کرو اس کے اندر۔ صغائر کے اندر یہ ہے کہ جیسے کبھی کبھی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے اور آدمی وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو فرمایا صغیرہ اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہرحال احادیث سے ہی پتہ چلتی ہے یہ بات بھی، جب آدمی وضو کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے، تو پھر اس کے وہ گناہ جو ہاتھ نے کیے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی منہ دھوتا ہے تو وہ گناہ جو اس کے چہرے پہ اعضاء ہیں ان سے ہوئے اس سے نکل جاتے ہیں۔ پھر آدمی پورا ہاتھ دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پیر دھوتا ہے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ان اعضاء سے گناہ کیا ہو رہے ہیں، دھل رہے ہیں، اس کے اندر نکل رہے ہیں۔ آدمی مسجد کی طرف چل کر آ رہا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ہر قدم پر ایک خطا معاف ہو رہی ہے۔ ابھی وہ توبہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ صرف وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے اس کا، ایک نیکی اس کو مل رہی ہے۔ تو یہ جو گناہ ہیں جو یہ حدیث میں بیان کیے گئے سب صغائر ہیں۔ دوسری بنیادی چیز اس کے اندر یہ ضرور سمجھ لیں، جو کبائر ہیں وہ پھر کیسے معاف ہوں گے، صغائر تو یوں معاف ہو گئے اس کے اندر، اس میں جو کبائر ہیں وہ کیسے معاف ہوں گے، تو خود قرآن و حدیث سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، کبائر کے لیے توبہ شرط ہے۔ اب توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی بکرا کوئی مرغا کاٹنا پڑے گا اس کے لیے، صحیح ہے نا، کوئی خاص جگہ پہ جانا پڑے گا ہمیں توبہ کرنے کے لیے، صحیح ہے نا، اور کوئی خاص وقت ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر نماز بھی ہونی چاہیے، صحیح ہے نا، اس کے بعد پھر کوئی صدقہ خیرات بھی ہو، اور پھر خوب اہتمام سے دعا ہو۔ تو یہ سب کوئی شرائط اللہ نے اس کے اندر نہیں لگائی توبہ کے لیے۔ توبہ کے لیے جو سب سے بنیاد، دیکھیں دو چیزیں، ایک تو استغفار ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی آدمی مانگ رہا ہے، دوسری چیز ہے توبہ، اس کے اندر گویا آپ یوں سمجھ لیں کہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ پچھلا گناہ بھی معاف کر دے، میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور آئندہ کے لیے میں عزم بھی کرتا ہوں۔ توبہ کا اصل مطلب یہ ہے آئندہ کے لیے میں عزم کرتا ہوں، آئندہ بچنے کی کوشش کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا اس کے اندر۔ تو
تو اصل جو اس کے اندر توبہ کے اندر بنیادی چیز ہے نا، وہ دلی طور پر ندامت ہے۔ اب چاہے اس کے لیے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں یا نہ اٹھائے ہوں، آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، آپ نے کوئی صدقہ خیرات کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپ دل میں نادم ہیں اپنے گناہ پر، آپ کو افسوس ہو رہا ہے، آپ کو پشیمانی ہو رہی ہے، آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے، آئندہ میں نہیں کروں گا، یہ سب دل کا معاملہ چل رہا ہے اس میں بھی، تو فرمایا یہ بھی توبہ ہی ہے آدمی۔ اللہ رب العزت دلوں کا حال جانتے ہیں اس میں۔ تو اس لیے پھر اگر یہ بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے اعمال کے ساتھ بھی یا ویسے بھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کبیرہ بھی اس کی وجہ سے معاف ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ وقت کی، نہ کوئی خاص عمل کی، نہ کسی خاص کام کی، بس یہ چیز ہے کہ آدمی واقعتاً اپنی غلطی پر دلی طور پر نہ دے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اچھا، اب کچھ گناہ کبیرہ گناہ ایسے ہوں گے جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اس میں تو معاملہ اللہ ہی سے نمٹا لے آدمی، دلی طور پر نادم ہے، معافی مانگ لی، بات ختم، نمٹ گئی، وہ کبیرہ بھی معاف ہو گیا۔ اور کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہوں گے جن کا تعلق معاملات سے ہوگا، لوگوں کا بھی اس میں دخل ہوگا، کسی کا بھی، اب وہ چاہے اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو، آپ کا پڑوسی ہے، کوئی اور آپ کے محلے کا ہے، کوئی بھی ہے اس کے اندر۔ تو اگر کسی بندے سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے کسی بھی طور پہ، آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کی برائی کر دی ہے اس کے اندر، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اب بندے کا معاملہ اس کے اندر جڑ گیا ہے، کبھی گناہ بھی کبیرہ ہے اور اس کے اندر بندے کا حق بھی آ گیا، تو پھر خالی توبہ سے بھی بات نہیں بنے گی۔ آپ چاہے دلی طور پر بہت نادم ہیں، بہت افسوس ہے، خوب رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، لیکن اس بندے سے، اس آدمی سے، اس شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اب چاہے آپ اپنا گناہ نہ بتائیں اس کو، آپ نے کیا کیا، مثال کے طور پہ آپ نے غیبت کر دی، آپ مت بتائیں کہ بھائی میں نے غیبت کی اور تمہارے لیے تمہاری یہ برائیاں میں نے کی، آپ نہ بتائیں، آپ کیا بھائی میں نے تمہاری کوئی حق تلفی کر دی ہے، تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری کوئی ایسی چیز ہے جس میں تمہارا حق میں نے وہ کیا، اب وہ چاہے عزت کے طور پر ہو، مال کے، تو غیبت میں تو یہی ہوتا ہے نا، آدمی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی عزت کے اندر کمی آتی ہے، اس میں صحیح ہے نا، اس کے اندر لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو ہر چیز بتائے بغیر بھی آدمی اس کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ راضی ہو گیا تو بھائی انشاءاللہ اللہ بھی کیا ہو گیا، راضی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اگر بندے سے معاملہ جڑ گیا اس کے اندر، تو اس کبیرہ کے اندر اس بندے سے بھی، اس آدمی سے بھی معافی مانگی جائے گی اس کے اندر۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات عالی کیسی رحیم و کریم ہے۔ آخری بات اس میں عرض کر دوں، ابھی میں کہیں اس پر بھی بات کر رہا تھا اس میں، کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کیسی رحیم و کریم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم پر جو ہے جتنے جوڑ ہیں، جسم میں ہڈیوں کے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا اس کی حفاظت کے لیے، اب وہ چاہے ایمان والا ہو آدمی، چاہے بغیر ایمان والا ہو۔ اور دو فرشتے خاص طور پر اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہمارے مونڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ صحیح ہے، جو سیدھے ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھا ہے وہ ہمارے اچھے اعمال لکھتا ہے، جو الٹے ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھا ہے وہ ہمارے برے اعمال لکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو بنایا، دونوں کے ذمے کام لگایا، لیکن دونوں کی حیثیت اور مرتبے کو اللہ نے برابر نہیں رکھا کہ دونوں کے دونوں برابر ہیں مرتبے کے اندر، نہیں، اللہ رب العزت نے سیدھے ہاتھ کے فرشتے کو الٹے ہاتھ کے فرشتے پر امیر بنا دیا ہے، وہ امیر ہے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ، اور وہ الٹے ہاتھ کا فرشتہ اس امیر کے حکم کا پابند رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات عالی کیسی رحیم و کریم ہے کہ آدمی جب گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، تقریباً پکا ہی ارادہ ہے اس کا، لیکن الٹے ہاتھ کا فرشتہ اب سیدھے ہاتھ کے فرشتے سے کہتا ہے بھائی اس نے ارادہ کر لیا، بالکل پکا ہے کرنا، اس نے سوچ لیا کہ کرنا ہے یہ گناہ، تو لکھ دوں میں جلدی سے اس کا گناہ، تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی ابھی انتظار کرو، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی گناہ کیا نہیں ہے اس نے۔ اور پھر جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے بھائی اب تو کر لیا گناہ، اب لکھ لوں، تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر ٹھہرو، انتظار کرو، شاید اپنے گناہ پر اس کو ندامت ہو، یہ معافی مانگ لے، تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اور پھر بھی اگر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہ پر اس وقت میں نادم نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے بھائی اب لکھ لوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب لکھو، لیکن ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ دوسری طرف جب آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ کے فرشتے کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ امیر ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کوئی آدمی نیکی کا، سیدھے ہاتھ کا فرشتہ فوراً کیا کر لیتا ہے، ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ابھی ارادہ کیا، اور پھر جب وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے، سوچا کہیں صدقہ خیرات کر دوں سے یہ کوئی اور اچھا کام کر لوں، اس کے اندر ابھی سوچا ہے، اس نے نیت کی ہے، بس اس پر ایک نیکی اس کی لکھ دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ کم سے کم ایک نیکی کی مقدار ہے، کم سے کم، واللہ یضاعف لمن یشاء، ورنہ فرمایا اللہ ایک نیکی کے بدلے میں کتنا دے گا، 700 ہے، اور پھر کتنا دے گا تم سوچ نہیں سکتے اس کو بھی، تو یہ کم سے کم مقدار لکھ دی جاتی ہے کہ ایک کے بدلے میں یہ 10 تو ملیں گے اس کو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ چیز ہے اس کے، یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کی کیسی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر، پھر بھی آدمی نہ لے اس کے اندر اور زندگی گناہوں میں گزار دے، نہ توبہ کرے نہ اللہ کی طرف رجوع کرے، تو یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے۔ اللہ رب العزت یہ چیزیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔